اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی عظمت اور شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماہ جمادی الثانی کی 22 کو آپ کا وصال ہے، تو انشاءاللہ یہ چاروں یا جتنے بھی جمعۃ المبارک آئے آپ کی عظمت اور شان سنیں گے، سنائیں گے۔ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت میں جس بندے نے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، سرکار کی صحبت کو اختیار کیا، اور پھر ایمان کی ہی حالت میں اس بندے کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اس پیارے بندے کو صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا، ایمان قبول کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، حضور علیہ السلام کی صحبت بابرکت کے اندر گھڑیاں گزاری، اور پھر جب آخری وقت آیا ان کا وصال ایمان کی حالت میں ہوا، ان خوش نصیب لوگوں کو حضور کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اور کیا مرتبہ اور مقام ہے! نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے بعد میں آنے والوں، تم اگر احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرو، احد پہاڑ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، کافی بڑا پہاڑ ہے، مدینہ منورہ کے اندر یہ موجود ہے۔ فرمایا ہے بعد میں آنے والوں، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا کے اندر خرچ کرے، اور فرمایا میرا صحابی آدھا سیر آدھا کلو جو راہ خدا میں خرچ کرے، پھر بھی صحابی کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی یہ شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کے دو گروپ بڑے ہیں۔ ایک گروپ کا نام ہے مہاجرین اور ایک گروپ کا نام ہے انصار۔ مہاجرین جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر اپنے گھر بار چھوڑے، مکہ شہر چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور وہ دوسرا گروہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیا، ان کے لیے مکانات بنائے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ اگر بندہ اڑیل اور ضدی نہ ہو تو مدد کا معنی یہاں سے بھی حل ہوتا ہے۔ بعض نادان کہہ دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایسا نہ کہا کریں۔ ہاں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جس کو میرا اللہ طاقت دے دے، جس کو میرا رب پاور دے دے، وہ اللہ کی عطا سے اپنے پیارے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ کیا معنی ہے؟ مددگار۔ اور پھر سوکے کے بارے مددگار۔ اللہ نے ان دونوں گروپوں کی عظمت اور شان قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، فرمایا ان میں اگر مہاجرین ہوں یا انصار، والسابقون الاولون من المہاجرین
والانصار، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا ان میں چاہے انصار ہو چاہے مہاجرین ہو۔ آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا جنہوں نے ایمان لانے والوں کی بھلائی کے ساتھ اتباع کی۔ یا رب العالمین ان کے لیے کیا انعام ہے؟ تو نے اعلان فرمایا جنہوں نے ایمان کے اندر پہل فرمائی، چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہو، اور فرمایا آگے کہ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے مولا پھر ان کے لیے انعام کیا ہے؟ یا اللہ تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے اندر دیر نہیں لگائی، پہلے ایمان قبول کیا ہے، وہ مہاجرین ہو یا انصار، اے میرے پاک اللہ جنہوں نے پھر ان کی اتباع کی بھلائی اور احسان کے ساتھ، میرے مولا پھر ان کے لیے انعام کیا ہے؟ کیا ان کے لیے عظمت اور شان ہے؟ کیا ان کی پھالتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے اندر پہل کی، چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہو یا ان کی اتباع کرنے والے ہو، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ سردی ہے، بارش بھی ہے، مطلب عاشقان رسول کا جذبہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے، محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک مثال کے ذریعے ایک بات سمجھاتا چلوں، تقریباً ہر بندے کے پاس نیٹ والا موبائل یا ٹی وی وغیرہ پر خبریں وغیرہ تو ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہماری آرمی کے چیف صاحب کسی سپاہی سے راضی ہو جائیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ یا کوئی بھی محکمے کا بڑا مجھ سے راضی ہو جائے اور اعلان کر دے میں اس سے راضی ہوں، ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اور پھر اس کو اس تقریب کے اندر بلا کے انعام دیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ انعام دیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ چیف آف آرمی صاحب اس بندے سے راضی ہو گئے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہے، پھر ان کے لیے انعام کیا رکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو دستور ہے جو جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ مولا تو نے اعلان فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ مولا تو اعلان فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ پہ راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، مولا ان کے لیے انعام کیا رکھا ہے؟ انعام کیا رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے دوستوں بزرگوں غور کرتے جانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان جلدی قبول کیا، پہلے قبول کیا، چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہو، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یا رب العالمین ہمارے یہاں دستور ہے جو بڑا کسی چھوٹے سے راضی ہو جائے اسے انعام دیتا ہے، خوش ہو کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یا رب العالمین تو نے اپنے محبوب کے صحابہ کو انعام کیا دیا، میں نے کہتا رب فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے لیے باغات بنائے ہیں جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں۔ آپ بھی
باغات کی سیر کرنے کو جاتے ہیں، میرا بھی اتفاق ہوتا ہے بعض باغات ایسے ہوتے ہیں جن میں نہریں ہوتی ہیں، اور بعض باغات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نہریں نہیں ہوتی، وہ بغیر نہروں والے ہوتے ہیں، مگر خوبصورتی کس باغ کی زیادہ ہوتی ہے؟ جس کے اندر نہر ہو، جس کے اندر نہر۔ یا اللہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے لیے باغات بنائے ہیں جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں۔ مولا ہم بھی سیر کو جاتے ہیں، کبھی کمپنی باغ چلے گئے، کبھی گھٹ والا زیادہ ہارامون بنا ہم مری چلے گئے، ناران کاران چلے گئے، ایک ہفتہ رہے، 10 دن رہے، پھر ہم واپس آ جاتے ہیں۔ تو سیر کے لیے جاتے ہیں نا۔ یا اللہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے لیے یہ جو باغات بنائے ہیں جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، یا اللہ یہ کتنے دن رہیں گے وہاں پہ؟ ہم جاتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ انجوائے کیا، سیر کی، واپس آ گئے۔ یا رب العالمین تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو جو باغات دینے ہیں، جن باغات کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، کیا یہ اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے؟ سنو اللہ کیا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں غور کرتے جانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے لیے باغات بنائے، فرمایا ان باغات کے اندر نہریں ہیں، میں نے جو اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے باغات بنائے ہیں۔ یا رب العالمین تیرے محبوب کے صحابہ کیا 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے رہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر ان میں سے انصار کا مرتبہ زیادہ ہے یا مہاجرین کا مرتبہ زیادہ ہے؟ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا، سرکار کے حکم پر، رب کے حکم پر سب کچھ چھوڑ کے جانا، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ کوالٹی ہے گنتے جانا۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ ذرا سارے مل کے کہیے۔ نمبر 2 فرمایا وہاجروا، دوسری کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ نمبر 1 ایمان قبول کیا، نمبر 2 راہ خدا میں ہجرت کی، نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور جہاد کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مال کا جہاد، ایک ہے جان کا جہاد۔ فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے جانوں کے ساتھ بھی راہ خدا کے اندر جہاد کیا۔ یا اللہ پھر درجہ مرتبہ ان میں سے کس کا زیادہ ہے؟ تیرے نزدیک کس کا درجہ زیادہ ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں غور کرتے جانا، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، الذین آمنوا، ایمان قبول کرنے والے، وہاجروا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر جہاد بھی کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کیا، اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ رب فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ
اللہ. ان لوگوں کا اللہ کے نزدیک درجہ وہ کیا ہے؟ اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ایمان پہلے قبول کیا، چاہے وہ مہاجر ہوں وہ انصار ہوں، ان کا مرتبہ اور مقام بیان فرمانے کے بعد اگلی آیہ کریمہ کے اندر فرمایا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور جہاد کیا مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ، تو اللہ کے نزدیک ان کا درجہ اور مرتبہ بلند ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہے. اب غور کریں میرے تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر. تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کرنے والوں میں سب سے اول، سب سے پہلے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. اور ہجرت کے اندر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل. یہ دو باتیں مکمل کر کے انشاءاللہ جو رہے گا انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بیان کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں اول. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں گئے ہوئے تھے. وہاں آپ نے نہ ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھیے؟ آسمانوں کا چاند جو ہے وہ نیچے زمین پہ آتا ہے ان کی گود کے اندر، اور ان کے پاس ایک چادر ہوتی ہے جو لپیٹ لیتے ہیں. دن چڑھا راہب کا پوچھا کہ جہاں کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک راہب کے پاس پہنچے. وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھا، نگاہیں جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. وہ اپنے ساتھ خدا کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. کہا پوچھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے آسمانوں کا چاند زمین پہ آ گیا ہے، میری گودی میں آ گیا ہے. فٹ اس نے نظر اٹھائی، کہنے لگا کہاں سے، نام کیا ہے تمہارا؟ فرمایا عبداللہ. آپ کا نام اصل جو ہے وہ عبداللہ ہے. اچھا عبداللہ نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے آیا ہوں. کون ہو؟ تیمی ہوں. قریش کی ایک قبیلہ تھا تمیم، اس کی شاخ تھی، اس سے آپ کا تعلق تھا. اچھا نام ہے عبداللہ، آئے مکے سے ہو اور قبیلہ قریش کی ایک شاخ سے تمہارا تعلق ہے. کہنے لگا پتہ ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیا تعبیر ہے بتاؤ نا. میرے دوستوں بزرگوں غور کرتے جانا. وہ راہی بولا، کہنے لگا اے عبداللہ تو مکہ سے آیا ہے، تیرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، نام تیرا عبداللہ. اگر یہ تیرا خواب سچا گئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ کے اندر اللہ کے آخری نبی نے اعلان نبوت کر دیا گئے، تو جائے گا سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھے گا، دنیا میں سب سے پہلے وزیر بھی ان کا تو ہی ہوگا، اور ان کے وصال کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بھی تو بنے گا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا گئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اعلان نبوت کر دیا گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا گئے، نبی وہ ہوتا ہے جو معجزہ کر کے دکھائے. یا رسول اللہ اپنے نبوت پر کوئی معجزہ دکھلائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو ملک شام میں گیا ہوا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ ملک شام میں گیا ہوا تھا. فرمایا تو نے خواب دیکھا؟ ہاں میں نے خواب دیکھا. فرمایا خواب کی تعبیر تو نے راہب سے پوچھی؟ ہاں میں نے تعبیر
نے سنا اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو ایمان میں بھی میرے ابو بکر صدیق سب سے اول اور ہجرت میں سب سے افضل. وہ کیسے؟ ایک آدمی ہماری اس جامع مسجد مدنی کے اندر آئے اور نماز پڑھے، اور ایک آدمی مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز ادا کرے. شان کس کی زیادہ ہے؟ مسجد میں فارسی یا عربی میں بیان نہیں کر رہا، اردو ہے نہیں سمجھ آتی، پنجابی میں کر لیتا ہوں. ایک بندہ ساڑی اس جامع مسجد مدنی کے اندر آ کے نماز پڑھے، اور ایک بندہ مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھے. ثواب اور مرتبہ شان کے دی زیادہ ہوئے گی مسجد نبوی. سمجھ آ رہی تھی ابھی؟ ایک بندہ مسجد نبوی شریف کے اندر جا کے نماز پڑھے کلیاں، اور ایک بندہ مسجد نبوی دے اندر جا کے نماز پڑھے سرکار دی مائیت وچ نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے. ہن مرتبہ کیدا زیادہ ہوئے گا؟ سرکار دے پیچھے پڑھے گا. ایک بندہ خانہ کعبہ دا طواف کرے کلا، اور ایک بندہ خانہ کعبہ دا طواف کرے نبی کریم علیہ السلام دا مبارک ہاتھ پھڑ کے. مرتبہ کیدا زیادہ؟ سرکار. لو میرے دوستو بزرگوں غور کر دے جانا، نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرن وچ سب تو اول، ہجرت دے اندر سب تو افضل. نبی کریم علیہ السلام دے دیگر صحابہ نے ہجرت فرمائی. کسی نے کلیاں، کسی نے 2 دنال، کسی نے قافلے دے نال ہجرت کی تھی. پر قربان جائیے نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت. ابو بکر تیری شان تو قربان جائیے، تو اگر ہجرت کی دیئے تے مصطفیٰ دے نال کی دیئے. سبحان اللہ. تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان وچ سب تو اول، اور ہجرت وچ مصطفیٰ دے نال ہجرت کی تھی سب تو افضل. تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول فرمایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن تو ہی شرک اور بتاں دی پجاری تو آپ بیزار سے. آپ نے واضح کرا کہ جناب ابی قحافہ اصل نام عثمان ہے، کنیت ان کی ابو قحافہ ہے، اصل نام عثمان ہے. آپ کے والد گرامی جناب قحافہ ابو قحافہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بت خانے لے گئے. بچپن دا عالم ہے، گفتگو وغیرہ ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یہ کون ہے؟ کہہ لگے بیٹا یہ سارے خدا نے، سارے الہ نے. اچھا ابا جی سنے خدا وہ ہوندہ جڑا بھوکے نو روٹی کھوائے، پیاسے نو پانی پلائے، کپڑے پھٹے پرانے ہوندے کپڑے لے کے دے. ابا جی یہ خدا ہے، چل میں نے دے کپڑے، بھوکا لگی ہے روٹی دے، کھانا کھوا. بڑو بہت سی وہ نہ کچھ بول سکتا سی، نہ سن سکتا سی، نہ سمجھ سکتا سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روڑا چکیا دے خدا دے ماریا، بت دے ماریا. وہ دی نک شریف ٹوٹ گئی، زخمی ہو گئے خدا اور بت. منہ تے تھپڑ ماریا، گھر لے کے آ کے کہنے لگے یہ بچہ بڑا عجیب ہے. کی ہوئے؟ انہیں سارے خداواں دی توہین کیتی ہے، اور ایک بہت داتے کڑاکا بھی کڑ کے آنے، وہ دا نک بھی توڑ کے آنے. اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ کہنے لگیاں اے ابو قحافہ اس بچے نو نے اے دے ہاتھ چھڑ دے. اے دے ہاتھ چھڑ دے کیوں نہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں غور کرتے جنا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ بولیاں کہنے لگیاں ابو قحافہ اس بچے نو اے دے ہاتھ چھڑ دے، کیونکہ اے جدو میرے پیٹ دے اندر سی اگر میں بت دے سامنے چکنا چاہتی سی مینوں چکن نہیں دیندا سی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ بولیاں کہنے لگیاں جدو یہ بچہ پیدا ہویا ایک غیبی آواز آئی اے ابو بکر صدیق دی ماں تینوں مبارک ہوئے اے کوئی بچہ عام نہیں ہے آسمانہ دے اس بچے دا نام صدیق ہے اور زمین تے محمد عربی دا رفیق ہے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن تو ہی شرک اور بتاں دی پوجا تو بیزار سن اچھا ایک اور گل کرتا جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نے فرمایا ابو کا ابا اے بچہ جدوں میرے پیٹ دے اندر سی اگر میں بت نوں سجدہ کرنا چاہتی چکنا چاہتی کہ چکن نہیں سی دیتا چکنے آج کئی لوگ معاذ اللہ دے نہیں نبی پاک علیہ السلام دے والدین معاذ اللہ بتاں دے پجاری سی بتاں نوں پوجدے سی میں کہا پیڑیا اے نہ آکھیا گا آج تیرے ماں پیو دے بارے کوئی گل آکھے تینوں گوارا نہیں ہے تے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دے والدین دے بارے یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ ایمان والے نہیں سی اور تیرے ایمان دے اندر شک ہو سکتا ہے انہاں دے ایمان وچ شک ہو سکتا میرے دوست بزرگوں غور کرتے جانا جس ماں دے پیٹ دے اندر ابو بکر صدیق جیسا شہزادہ ہوئے جس ماں دے پیٹ دے اندر تاجدار صداقت ہون اگر او ماں بت نوں چکنا چاہے چک نہیں سکتی اور جس ماں دے پیٹ دے اندر میرے محبوب جیسا شہزادہ ہوئے بھلا او ماں کیویں بتاں دی پوجا کرن والی ہو سکتی ہے او درود تجھے بے آمینہ ہو درود تجھے بے آمینہ اجازت ہے ہو درود تجھے بے آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے جی تیری گود کتنی عظیم ہے تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے سب تو پہلے ہجرت کے اندر سب تو افضل اور پھر تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بچپن والا واقعہ کہ والد گرامی نے تھپڑ ماریا ماں دے نال اور والدی جو گفتگو ہوئی جوانی دے عالم جسے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جدو سنایا پھر میرے محبوب نے کی فرمایا اور پھر حضرت جبریل نے آکے کی خوشخبری سنائی انشاءاللہ رہی زندگی اگلے جمعۃ المبارک کے اندر بیان کیتا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ